بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھائی اور کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم، تو اسے پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لینا چاہیے، اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے چاہیے کہ اس کے کفارے میں صدقہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6650۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اگر کسی سے عادت یا بھول کی وجہ سے ایسی بات نکل جائے تو اسے فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنی لغزش کی تلافی کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی جوا کھیلنے کی دعوت دے، اگرچہ کھیل نہ بھی کھیلے، تو اسے اپنے اس گناہ پر ندامت کے اظہار کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور غلطی ہونے پر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی قسم اس مقصد سے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال اس کے ذریعے ناجائز طریقے پر حاصل کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق نازل کی قرآن مجید میں کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6659۔ جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق یا مال لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق بنتا ہے اگر توبہ نہ کرے۔ مسلمان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے دین اور قسموں کو استعمال کرنا سخت وعید کا سبب ہے۔